اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، علم سب کے لیے چینل میں آپ سب کا خوش آمدید۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ اقبال پاکستانی قوم کے لیے ایک روشن ستارہ ہے۔ وہ نہ صرف نشان راہ اور عزم سفر دینے والے تھے بلکہ آزادی کے سفر میں بانگے درا بھی تھے، اور اب انہیں نشان و مقام منزل دکھانے والا بھی تصور کیا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، علامہ اقبال کی زندگی سے متعلق عظیم وہ واقعہ جس کو علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں بتانے سے منع کیا تھا۔ علامہ اقبال کے خادم میاں علی بخش کو علامہ کے ہاں ایسا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا جسے وہ عمر بھر یاد کرتے رہے۔ مجاہد ملت حضرت مولانا محمد عبدالستار نیازی اس واقعے کے اصل راوی تھے۔ گجرانوالہ کے ایک بزرگ علی بخش کے پاس آئے اور کہا انہیں علامہ اقبال کی زندگی کے کچھ واقعات بتائیں۔ علی بخش نے جواب دیا، میں ساری باتیں کہہ چکا ہوں، اب کوئی بات باقی نہیں رہی۔ جب اس بزرگ نے اصرار کیا تو علی بخش نے کہا، ہاں ایک واقعہ ایسا ہے جو پیش آیا، مگر علامہ اقبال نے اس کی تفصیلات مجھے نہیں بتائی۔ ایک روز یعنی علامہ صاحب میری فداکارانہ خدمت سے مسرور تھے اور مجھے کہا، علی بخش بتاؤ تمہیں کیا دوں کہ تم خوش ہو جاؤ۔ میں نے جواب دیا، جو معاملہ آپ کو ایک دن پیش آیا تھا اور میں نے اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا تو آپ نے بتانے سے انکار کر دیا تھا، وہ بتائیں۔ علامہ نے فرمایا، بتانا چاہتا ہوں مگر اس شرط کہ میرے حین حیات عمر بھر کسی کو نہ بتانا، البتہ میری زندگی کے بعد بتا سکتے ہو۔ وہ واقعہ یوں ہے، ایک روز نصف شب علامہ اقبال بستر پر لیٹے ہوئے تھے، بے حد بے چین اور مضطرب تھے، دائیں بائیں کروٹ بدلتے تھے۔ یکا یک آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور کوٹھی میکور روڈ کے دروازے کی طرف گئے۔ میں بھی پیچھے چلا گیا۔ اتنے میں ایک پاکیزہ بزرگ اندر داخل ہوئے۔ ان کا لباس خوبصورت اور سفید تھا۔ انہیں آپ اندر لے آئے اور پلنگ پر بٹھا دیا، خود نیچے بیٹھ کر بزرگ کے پاؤں دبانے لگے۔ اس دوران علامہ صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کے لیے کیا لاؤں؟ انہوں نے جواب دیا کہ دہی کی لسی بنا دو۔ اس پر علامہ صاحب نے مجھ سے کہا، جگ لے کر جاؤ اور لسی بنوا کر لے کر آؤ۔ میں حیران تھا کہ اس وقت لسی کہاں سے حاصل کروں، بھاٹی گیٹ جا کر کسی مسلمان کی دکان سے بنوا کر لاؤں یا اسٹیشن جاؤں۔ جو ہی میں کوٹھی سے باہر نکلا تو کوٹھی کے سامنے ایک بازار دکھائی دیا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بازار میں مجھے ایک لسی والے کی دکان نظر آئی۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے کہا، مجھے جگ میں لسی بنا کر دے دو۔ اس نے جگ مجھ سے لے کر اچھی طرح دھویا، پھر ایک دہی کو سینک کنڈا اٹھا کر اپنے گڈوے میں لسی بنائی اور جگ میں بھر دی۔ میں نے پیسے پوچھے تو سفید ریش بزرگ نے جواب دیا، علامہ صاحب سے ہمارا حساب چلتا رہتا ہے، تم لے جاؤ اور ان کو پیش کر دو۔ میں جگ لے کر آیا اور حضرت علامہ کو پیش کر دیا۔ حضرت نے ایک گلاس بھر کر ان سفید ریش روحانی بزرگ کو پیش کیا، انہوں نے پی لیا۔ پھر دوسرا گلاس بھر کر دیا، وہ بھی انہوں نے پی لیا۔ جب تیسرا گلاس بھرا تو بزرگ نے کہا، خود پی۔ کافی دیر تک علامہ ان بزرگ کے پاؤں دباتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد بزرگ اٹھ کھڑے ہوئے اور کوٹھی سے باہر نکلنے کے لیے چل دیے۔ علامہ صاحب ان کے ساتھ چلے، میں بھی ان کے پیچھے چلا۔ وہ بزرگ کوٹھی سے باہر نکلے تو اچانک غائب ہو گئے۔ میں حیران تھا کہ یہ کون تھے، اب کہاں چلے گئے، اور پھر وہ سامنے بازار بھی نہ تھا جس کے ایک دکاندار نے مجھے لسی بنا کر دی تھی۔ اس دن میں نے پوچھا، حضرت یہ بزرگ کون تھے اور دکان پر بیٹھے ریش دار بزرگ کون تھے؟ علامہ صاحب نے فرمایا، میں ان کا نام بتاتا ہوں لیکن میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا۔ جو بزرگ کوٹھی میں تشریف لائے اور لسی پی وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور جس بزرگ نے لسی بنا کر دی وہ داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں، اور ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔